السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو جامع ہیں، یعنی جو کہنے میں تو مختصر ہے، بہت تھوڑے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہو لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو، تو ایسے کلمات اور ایسے ارشادات کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث میں جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ سارے کے سارے جوامع الکلم ہیں۔ حدیث تو بہت طویل ہے، اس کے ابتدائی 2 جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائے ہیں۔ پہلا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی جو پریشانیاں ہیں اس آدمی سے ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ اس ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگدست کی تنگی کو دور کرتا ہے
یا تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس مہلت دینے والے کی تنگیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ دو ارشادات سننے میں تو بڑے مختصر ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ نرمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میں نرمی کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اور پھر ایک ارشاد مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، مجھ پر مہربانی کرے، نظر کرم اللہ کی میری طرف ہو جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے، ان کی مدد کرے، اور ہر موڑ پر ان کا ساتھ دے، ان کی پریشانیوں کو ہلکا کرے، ان کا معاون بن جائے۔ مخلوق کے ساتھ میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میں محبت اور رحم کا معاملہ کریں۔ اس لیے کہ مخلوق کی مدد کرنا اور اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا، ان سے مصیبتوں کو دور کرتے رہنا، یہ دونوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مخلوق کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے تو ساتھ ساتھ مخلوق کی بھی محبت، ان کے ساتھ ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو محبت ہے، لیکن ان سے جو چیزیں متعلق ہے، ان سے جو چیزیں ملی ہوئی اور لگی ہوئی ہیں، ان سے محبت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جو اپنے محبوب سے متعلق ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکایت لکھی مجنوں اور لیلا کی، اس کے اندر یہی لکھا کہ مجنوں جب اپنے معشوقہ کے گلی سے، اس کے شہر سے، اس کے وطن سے گزرتا تو اس کی دیواروں کو بوسہ دیتا تھا اور یہ کہتے ہوئے جاتا تھا کہ مجھے ان دیواروں سے کیا واسطہ ہے، ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق ہے، لیکن چونکہ یہ میرے لیلا اور میری محبوبہ کے وطن کی دیواریں ہیں، اسی لیے میں ان سے محبت کرتا ہوا ان کو چومتا ہوا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر اس گلی سے کوئی کتا بھی گزر جائے تو اس کو بھی چومنے لگتا، اس لیے کہ وہ میری محبوبہ کے گلی سے گزر کر کے آیا ہے اور اس سے اس کا تعلق ہو گیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات بنائی، ان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ساری مخلوقات کا تعلق ہے، جوڑ ہے۔ اسی لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، ٹھیک اسی طریقے سے اس کی محبت کے ساتھ ساتھ مخلوق کی بھی محبت انسان کے، ایک مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر کامل ہوگی۔ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ آدمی کے دل میں مخلوق کی بھی محبت ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مخلوق کے ساتھ میں
کوئی انسان رحم کا ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ کبھی کبھی تو چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے یہ واقعات سنے کہ ایک فاحشہ عورت جو زندگی گناہوں کے اندر گزار رہی تھی اور ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار رہی تھی، لیکن جب راستے میں ایک مرتبہ چلنے لگی، چلتے ہوئے ایک کتے کو پیاسا دیکھا جو مٹی کو پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا ہے، اس پر رحم آ گیا، اس سے محبت اور ہمدردی ہوئی، اتر کر کے کنویں کے اندر سے پانی اپنے موزے کے اندر جمع کر کے نکالا، اس کتے کے سامنے رکھ دیا، اس نے پی لیا۔ یہی ایک عمل اللہ کی مخلوق سے محبت کے نتیجے کے اندر یہ ایسا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرمائی۔ مخلوق کے ساتھ میں محبت، بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑے اللہ والے تھے، بڑے محدث تھے، علم کے اندر بڑے پائے کے آدمی تھے، اونچے آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا گیا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، مجھ پر فضل فرما دیا۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا، اس لیے کہ زندگی تو درس و تدریس کے اندر، پڑھنے پڑھانے کے اندر، علم کے بانٹنے، تقسیم کرنے، سیکھنے سکھانے میں، کتابوں کے لکھنے کے اندر، وعظ و نصیحت اور ارشاد کے اندر گزری تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان سارے اعمال کے نتیجے کے اندر، تدریس کے اندر لگنے کی وجہ سے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی اور صحیح راستہ دکھانے کے نتیجے کے اندر میری مغفرت ہوگی اور ان بڑے بڑے اعمال کے نتیجے کے اندر مجھے بخشا جائے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، نہ درس و تدریس کا تذکرہ ہے، نہ کتابیں لکھنے کا تذکرہ ہے، نہ وعظ و نصیحت کرنے کا کوئی تذکرہ وہاں کیا گیا۔ صرف ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا۔ پرانے زمانے کے اندر اس طرح قلم نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ لکڑی کو دوات کے اندر، انک کے اندر ڈبا کر کے پھر اس سے لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، لکھتے ہوئے میں جب دوات ڈبا کر کے اپنے قلم کو لکھنے کے لیے اٹھایا، ایک مکھی آئی اور اس نے میرے قلم پر بیٹھ کر کے اس دوات کو پینا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاسی ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر اپنے قلم کو روک لیا تاکہ وہ خوب سیراب ہو کر کے پی لے۔ پھر جب وہ اڑ کے چلی گئی تو پھر میں اپنے لکھنے کے اندر مشغول ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ چھوٹا عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اسی کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور میری مغفرت فرمائی۔ تو بڑے بڑے اعمال اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میں محبت، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ اللہ کو کبھی اتنے زیادہ محبوب آ جاتے ہیں، پسند آ جاتے ہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی لیے مخلوق کے ساتھ جتنا بھی ہمدردی ہو سکتی ہے، جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں، بڑی مدد تو نہیں کر سکتا، چھوٹی سی مدد کروں گا تو وہ کیا سمجھے گا، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس طرح کبھی مت سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میں، اور صرف یہ بات انسانوں کے ساتھ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، جانور ہو یا کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، ہر ایک کے ساتھ میں ایک مسلمان کو ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ مخلوق کی محبت، اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس کو اس کائنات کے ساتھ میں تعلق ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے دعا فرمائی اور اس کے بعد میں ساری کائنات تہس نہس کر دی گئی طوفان کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم مٹی کے ذریعے سے برتن بنانے شروع کرو۔ نوح علیہ السلام نے برتن بنانے شروع کیے، کئی دن تک برتن بناتے رہے۔ جب برتنوں کا ایک انبار جمع ہو گیا، اس کے بعد میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو برتن بنائے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دو۔ اب ان کو بڑا مشکل معلوم ہوا، کیونکہ جو میں نے اپنی محنت سے بنائے ہیں، جس کے بنانے میں میرا وقت استعمال ہوا اور میں نے اس کے پیچھے صلاحیت استعمال کی ہے اور سب کچھ اس کے پیچھے لگایا ہے بنانے کے لیے، پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو توڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے اس کے پیچھے وقت لگایا اور اس کے پیچھے صلاحیت لگائی ہے اور اپنی قوت کو استعمال کیا، صرف کیا، خرچ کیا، پھر اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توڑو، یہی تمہارے لیے حکم ہے۔ جب سارے برتن توڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے چونکہ اس کے پیچھے محنت کی تھی، وقت لگایا تھا اور اس کے بنانے کے اندر ان کو وقت لگ گیا تھا، اب وہ تکلیف محسوس کرنے لگے کہ اتنی محنت سے بنایا تھا، پھر اس کو توڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اللہ کے حکم سے برتن بنائے تھے تو اس سے محبت ہو گئی، اس کے اندر جان نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان برتنوں سے محبت، ان برتنوں سے تعلق ہو گیا تھا۔ اللہ نے پھر ان کو سمجھایا کہ تم نے جب میرے بندوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تو تم نے صرف ایک جملہ کہہ دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر ایک بھی کافر کو مت چھوڑو۔ حالانکہ یہ ساری مخلوق ہم نے پیدا کی تھی، بتاؤ تم نے کیسے یوں ہی کہہ دیا تھا؟ کیا تم جس طرح تمہارے لیے برتنوں کا توڑنا مشکل تھا، کیا ہمارے لیے وہ چیز پریشانی کا باعث، مشکل کا ذریعہ نہیں ہے، جس کو ہم نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، ساری مخلوق کو تیار کیا ہے، پھر ان کو ہلاک کر دینا؟ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مخلوق کی مدد اور ان کی مصیبتوں میں کام آنا اور ان پر رحم والا معاملہ مخلوق کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، جب قریش پتھر مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مخلوق کی، ان انسانوں کی محبت میں، ان کی محبت کی وجہ سے آپ یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کے بد دعا نہیں فرما رہے ہیں، غصے کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی، اے اللہ یہ نادان ہے، ان کو صحیح راستہ بتا دیجئے، ان کو ہدایت والے راستے پر لا دیجئے۔ ہدایت کی دعا اللہ کی مخلوق کے لیے ان سے محبت کی وجہ سے فرما رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میں ہر مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک تاجر تھا جو بڑا نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ جب کوئی آدمی خریدنے کے لیے آتا ہے تو اس سے نرمی کا معاملہ، اگر وہ کہے کہ قیمت کم کر دو تو فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتا۔ وہ آدمی جتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہے اتنی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار، کہ مجھے تھوڑا سا نفع کم ہو جائے چلے گا، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایک انسان ہے، ضرورت مند ہے، آیا ہے، اس کو دے دینا چاہیے، نرمی کا معاملہ۔ اور جب کسی کے پاس سے خریدنے کے لیے جاتا تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ، جب قیمت بتائی جاتی ایک مرتبہ کہتا کہ تھوڑا سا کم کر دو، یہ نہیں کہ اب کم اپنی قیمت منانے تک کے وہاں پر اس کو ستا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ کہتا، پھر اس کے بعد جو قیمت چاہیے ہوتی فوراً دے کر کے وہ سامان خرید لیتا۔ اور اگر کوئی حق لینا ہوتا، جیسے کہ کسی کو قرض دیا ہے، اس سے وصول کرنا ہوتا، اور اگر وہ تنگ دست ہے، واپس نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو مہلت دیتا، یہ کہتا کہ تم جب انتظام ہو جائے لا کر کے دے دینا، کوئی زبردستی نہیں کرتا۔ تو ان نرمی کرنے کے اعمال کی وجہ سے، نرمی والے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرمائی۔ اسی لیے مخلوق کے ساتھ میں نرمی ہونی چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مدد ہونی چاہیے، اور جو مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی مدد کرتے رہنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی پکی محبت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، مخلوق کے ساتھ میں محبت، نرمی والا معاملہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو اس کے مناسب بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔